کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ کہیں ہونٹ اکھڑ کر ٹشو کے ساتھ نہ آ جائے، اور لڑکے ایسے منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مار رگڑتے ہیں۔ دو سردار بینک لوٹنے گئے پر پستول لے جانا بھول گئے، لیکن پھر بھی بینک لوٹ لی۔ بھلا کیسے؟ بینک مینیجر بھی سردار تھا، بولا پستول کل دکھا دینا، ہم کو تمہاری زبان پر اعتبار ہے۔ ٹیچر: بیٹا آلو بخارا کسے کہتے ہیں؟ شاگرد: جس آلو کو بخار ہو اسے آلو بخارا کہتے ہیں۔ وزن کی ٹینشن نہ لیں، دفنانا تو رشتہ داروں نے ہے، اس لیے دب کے کھاؤ۔ ایک بڈھا آیا، ساتھ ایک بڈھی کو بھی لایا اور ہوٹل میں جا کر ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بڈھے نے کھایا اور بڈھی نے پنکھا ہلایا، پھر بڈھی نے کھایا اور بڈھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا، او لیلا مجنو، تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا، تیرا سوال تو ٹھیک ہے، پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہی ہے۔ ایک صاحب پینٹر کے پاس گئے اور انہیں اپنی دکان کا بورڈ لکھنے کو کہا۔ بولے کہ لکھ دیجئے ضمیر الدین کتب فروش۔ پینٹر صاحب جلدی میں تھے، انہوں نے لکھنے کے بجائے یاد کر لیا اور 2 دن کے بعد بورڈ پر لکھ دیا کتب الدین ضمیر فروش۔ ایک مرغے نے بطخ کے ساتھ شادی کر لی۔ مرغا بولا، ہم مر گئے تھے کیا؟ مرغی: نہیں، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امی ابو کی خواہش تھی کہ لڑکا نیوی میں ہو۔ سردار دکاندار سے، ایک پیپسی کھول دو، اس نے کھول دی۔ ایک 7 اپ کھول دو، اس نے کھول دی۔ ایک ڈیو کھول دو۔ دکاندار غصے سے، تجھے اور کتنی بوتلیں چاہیے، ایک باری بتا دیتے۔ سردار معصومیت سے، یار ہم کو بوتلیں پینے کا شوق نہیں، بس ٹھس ٹھس سننا اچھا لگتا ہے۔ گل خان کا سر پھٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا دکھانے اور مرہم پٹی کرانے۔ ڈاکٹر: گل خان یہ کیسے ہوا؟ گل خان: ہم چپل سے دیوار میں کیل ٹھوک رہا تھا کہ ایک خبیث کا بچہ بولا، لالا دماغ کا استعمال کرو۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھیں۔ جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا۔ کنڈکٹر نے سردار سے کہا، نو مور، نو مور۔ سردار غصے سے، سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لینی، ہن مور آیا تے موت پئی گئی ہے۔ ایک عورت ایک مولانا کے پاس گئی، بولی، حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا، جیسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں، غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں ایک شادی پہ گیا، وہاں پہ لوگ دلہے کے سر سے پیسے وارتے اور چمی لیتے۔ دلہن بیچاری خاموش بیٹی تھی، اس کے سر پہ کوئی پیسے نہیں وار رہا تھا۔ مجھے بہت ترس آیا، میں نے دلہن کے سر سے پیسے وارے اور چمی لے لی۔ سر مینوں انہوں نے بڑے لتر مارے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔